2 ناکام. تبلیغ ہے تو 3/4 کامیاب، 1/4 ناکام. صبر بھی ہے تو 100/100 کامیاب. تو بھائی تبلیغ جماعت کا کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے. اللہ نے ہمیں دیا، اپنے خزانوں سے دیا، اپنے فضل سے دیا. اس لیے بھائیو ہر حال میں دعوت دو. یہ دعوت دینا خود آپ کے اندر تبدیلی لائے گا. سارے عالم کی نیت کر کے دعوت دو کہ دنیا کے آخری انسان تک پیغام حق کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. پھرو گے پتہ نہیں کتنے آپ کے ذریعے سے ہدایت پر آئیں گے، کتنوں کو آپ کے ذریعے سے اللہ نوازے گا. ورنہ تو سارا دروازہ بند ہو جائے. کوئی باپ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا سکتا. خود تو حافظ ہے نہیں، بچے کو حافظ کیوں بنا رہا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو حافظ عالم نہیں بنا سکتا. خود تو عالم ہے نہیں، بیٹے کو کہتا ہے عالم بنو. بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. بتاؤ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت نہ کر سکے. اس لیے بھائیو عمل بھی کرو، دعوت بھی کرو. خدا نہ خواستہ عمل میں کمی ہے پھر بھی دعوت دو. کوئی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اگر اخلاص ہو، اخلاص شرط ہے، دکانداری نہ ہو. جو یہاں بیٹھ جاتا ہے نا وہ بڑے خطرے میں ہے. یہاں بیٹھنے والے بڑے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے. ایسے فراست والے آدمی زندگی میں 2-4 ہی دیکھے ہیں. وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر ہے، یہ بڑا زہریلا سانپ ہے. جس کو ڈس لیتا ہے اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا. لیکن ایسے تو 2-4 ہی ہیں. عام مجمع تو مخلص ہی ہے. آپ سارے کوئی کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، آپ تو سب اللہ کی رضا میں بیٹھے. جو یہاں بیٹھا ہے اس کا امتحان ہے کہ کیوں بول رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. تو پتہ نہیں کس کی برکت سے ہم بخشے جائیں. ایک حدیث سناتا ہوں آپ. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے بندھے ہوئے. تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے. یہ وہ مجرم کافر نہیں، مسلمان جو پکڑے جا چکے. تو ایک دوزخی ایک جنتی کو پکارے گا، بھائی صاحب. وہ کھڑا ہو جائے گا. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہے گا نہیں. تو آپ کو یاد ہے فلاں موقع پر دنیا میں آپ کو بڑی سخت پیاس لگی تھی، پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو پانی کا گلاس پلایا تھا. کہے گا ہاں یاد ہے. تو میری بھی سفارش کر، شاید تیری تو فیل بخشا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، چکائے بغیر جنت میں جانے کو جی نہیں چاہتا، اس کو بھی معاف کر دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیری وجہ سے اس کو بھی کر دے. میں یوں کہتا ہوں ہماری محنت مردود ہو گئی، جاؤ ہمیں نہیں پسند. کوئی ہماری محنت سے کوئی ہیرا تیار ہو گیا، کوئی موتی تیار ہو گیا، کوئی لال تیار ہو گیا اور وہ اللہ کے ہاں مقرب ہو گیا. جنت میں جاتا ہوا نظر آ گیا تو اس کے پاؤں پکڑ لیں گے. بھائی وہ تو گلاس پانی پلانے پہ سفارش کر بیٹھا ہے، ہمارا بھی مسئلہ حل کروا دے بھائی، شاید تیری تو فیل ہم بھی ساتھ ہو جائیں. تبلیغ سے اونچا کوئی کام نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم. پھرو گے تو سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ ہمیں تبلیغ میں پھرتے ہیں اس لیے ہم عقیدت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور بڑے چونکہ ہمیں تبلیغ کے علاوہ ہم نے اور کچھ دیکھا نہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں. یہ دعویٰ کرنا بھی اللہ کے ہاں مردودیت کی چیز ہے، لیکن میرا مطالعے کا ذوق ہے تھوڑا سا. تاریخ بڑی، تحریف بھی پڑھی، قرآن کو سے بھی ذوق، حدیث پاک سے بھی ذوق. میرا اور کوئی کام نہیں. میں مطلب پیدائشی ذمہ دار ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا میری زمین کہاں ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. یا تبلیغ ہے یا کتاب، یا تبلیغ ہے یا کتاب. میں آپ کو خوش فہمی کی وجہ سے نہیں، تبلیغ سے عقیدت کی وجہ سے نہیں.
جتنی مجھے اللہ نے بصیرت دی اس پر کہہ رہا ہوں، اس سے افضل، اس سے وسعت والا اور اس سے زیادہ امت کے لیے نفع والا کام اس وقت کوئی نہیں۔ میں اور کسی چیز کے بھی نفع کرنا نادانی ہے، تو ہر کام میں کرنے والوں میں بعض نادان بھی ہوتے ہیں، بعض جنونی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے تبلیغ والے شروع ہو جاتے ہیں، کتابوں سے کوئی دین تھوڑا ہی پھیلتا ہے، مدرسوں سے دین کوئی تھوڑا ہی پھیلتا ہے، اور بھائی قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہو، بخاری سے بڑی کتاب کون سی ہو، ہدایت سے بڑی کتابیں نہ ہو تو کرو گے کیا؟ ڈگڈگی بجاؤ گے پھر، اور کتابوں کے پڑھانے والے نہ ہوں تو آگے تمہیں دین سمجھائے گا کون؟ لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ اس وقت پوری امت کی نجات کا یہی ایک راستہ ہے کہ ان کو گھروں سے نکال کر پھرایا جائے، پھریں اپنا کام سمجھ۔ سمجھو بھائی، یہ بات دیانتاً میں نے کہی ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن یہ بات رہ گئی تھی، اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے اس بات کا نہ لانا یہ دیانت کے خلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جب 10 تاریخ تھی ذوالحج کی اور 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جب آپ مزدلفہ سے آئے ہیں مینا کی طرف، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کا سایہ کیا ہوا تھا، اور آپ نے آ کر کنکر مارے۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنے ہاتھوں سے۔ 5 اونٹ آگے آ جاتے تھے، ان میں سے ایک ذبح کیا جاتا۔ جب ایک اونٹ آپ پکڑتے تھے ذبح کرنے کے لیے تو پیچھے 4 اونٹ آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے کہ میں آگے بڑھ کے ذبح ہوں۔ اس کے بعد 63 اونٹ آپ نے ذبح کرنے کے بعد آپ نے خنجر رکھ دیا، برچھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری زندگی 63 سالی ہے، جانے میں کل 80 دن باقی ہیں، جو کچھ سیکھنا ہے جلدی جلدی سیکھ لو۔ اس کے بعد آپ نے نائی کو بلوایا۔ نائی کون تھے؟ معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں پاؤں کے بل، ایسے بیٹھ گئے، اور پھر کہا معمر، اللہ کے نبی کا سر تیرے سامنے، اس طرح تیرے ہاتھ میں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ پہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہوا کہ یہ خدمت میرے سپرد ہو۔ پھر آپ نے کہا سیدھی طرف سے سر کے بال اتارو، ادھر سے بال اتارے۔ سامنے ابو طلحہ کھڑے تھے، سارے ان کو دے دیے۔ پھر ادھر سے بال اتروائے، کہ یہ تقسیم کر دو، وہ تقسیم ہو گئے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، یا جب آپ نے کنکر مارے اس کے بعد خطبہ دیا۔ اس خطبے کے آخری الفاظ تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ۔ یہ حدیث ہے جو میں گھر سے نکال دیتا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ہر مہینے 3 دن دو کم از کم، خود ہماری جماعت پچھلے 15 برس سے ہر مہینے 15 دن لگا رہی ہے۔ مختلف جگہوں سے ہم جمع ہوتے ہیں، رائمنڈ 3 تاریخ کو 16 تک جماعت میں پھرتے ہیں، 16 کو واپس جا کر کارگزاری سنا کے 18 کو گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اصلاحی پروگرام ہوتا تو اب تو چلو ٹھیک ہے، ہم نمازی ہو گئے، علم بھی پڑھ لیا، اب تو بیٹھ کے ہم اپنا گھر میں سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ذمہ داری ہے امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کے حکم پہ لانا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ پھر اگلا دن 11 تاریخ تھا، 11 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الاقارع۔ یوم الاقارع، یوم الاقارع کا کیا مطلب؟ سری پائے کھانے کا دن۔ 10 تاریخ کو ذبح کرتے تھے نا، گوشت تو کھا لیا، سری پائے وہ پاؤں اور سر یہ بچا رکھتے تھے، پھر ساری رات ان کو پکاتے تھے اور پھر 11 تاریخ کو کھاتے تھے۔ تو 11 کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الاقارع۔ لو دعیت الی قراع لاجبت، قراع کی جمع اقارع۔ تو آپ تشریف فرماتے خیمے میں، تو اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ قصوا، پہلے دن کی 10 تاریخ کو جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس کا نام تھا قصوا، اور یہ 11 تاریخ کو جو آپ اونٹنی جس پر آپ سوار ہوئے اس کا نام تھا عصبا، عصبا۔ اور آپ نے جا کر کنکر مارے پہلے،
پہلے آپ نے رمی کی، رمی کے بعد آپ لوٹے. ابو بکرا پہلے دن حضرت اسامہ کے ہاتھ میں لگام تھی. 11 تاریخ کو حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگام تھی، نکیل کی اونٹنی کی، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. اور اس کا عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ کھڑے تھے. تو ان کے کندھے پر اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا، وہ آگے کھڑے ہوئے تھے تو یہاں ان کا لعاب گر رہا تھا. یہاں 11 تاریخ کو پھر آپ نے سب سے لمبا خطبہ دیا ہے. 11 تاریخ کا خطبہ 10 تاریخ کے خطبے سے بھی لمبا ہے، 9 تاریخ کے خطبے سے بھی لمبا ہے. اس میں آپ نے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا. پہلے آپ کہتے حل بلغت، بولو میں نے بات مکمل کر دی، پہنچا دی. وہ کہتے جی پہنچا دی. پھر آپ کہتے فلیبلغ الشاہد الغائب. پھر آپ کہتے بات فرما کر بولو میں نے بات پہنچا دی، کہتے ہاں جی پہنچا دی. پھر کہتے فلیبلغ الشاہد الغائب. بھائیو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری ہے، اس کو اپنا کام سمجھ کے کریں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. تو اس کے سارے بھائی ارادے کرو کہ 4 مہینے سے ایک دفعہ سب لگاؤ گے نا، پکی بات ہے نا. اور بھائی اپنی اپنی مسجدوں سے روزہ نکالو، ہر ہفتے جماعت نکالیں، ہر مہینے. تو پنجاب کی بات ہے، سرحد میں تو ہونا چاہیے ہر ہفتے سے روزہ جماعت نکلے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، کوئی دکاندار ہوں گے، کوئی تاجر ہوں گے، نماز کے اوقات میں دکانیں بند کرنے کی ترتیب چلاؤ کہ سارا بفا نماز سے بند ہو جائے. سارے بفا، گلیاں بند، ہوٹل بند، دکان بند. کیا ہوا؟ اللہ نے بولا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. نماز اللہ کی ملاقات ہے. نماز پر سارا بازار بند ہو، اس کی نیت کرو. ہم نے یہ دعوت چلائی، ابھی تک ایک جگہ یہ چیز زندہ ہوئی ہے، سرگودا میں سراپا بازار سارا بند ہو جاتا، ٹوٹل کوئی دکان نہیں کھلی ہے. تو آپ بھی نیت کریں کہ سارا بفا بند کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی دائیں بائیں سے لوگ آئے ہوں تو بھی اس کی نیت کریں کہ اڈا بند کروائیں، پیار محبت سے، ڈنڈے سے نہیں. بند کرو نہیں، پٹھان کو غصہ جلدی آتا ہے. تو بھائی ذرا اس کو دبا کر پیار سے، محبت سے. اور بھائی اس مجمع میں جو لوگ صاحب ثروت مالدار بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے زکات باقاعدگی سے دیا کریں. مال کی زکات نہیں دی تو سارا مال ایسا ہے جیسے پاک دودھ میں پیشاب کا گلاس ڈال دیا. اب کوئی پیے گا؟ مطلب آپ کے سامنے ایک آدمی 10 من دودھ میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دے، آپ پی سکتے ہیں؟ وہ اگر آپ وہ کہے گا نا پیو تو آپ اس کی پٹائی پہ آئیں گے. تو جو مال کی زکات نہیں دے رہے وہ ایسا ہی ہے جیسے پیشاب کھا رہے ہیں، پیشاب پی رہے ہیں. اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ صرف 2.5 روپے مانگتا ہے. 2.5 روپے 1 لاکھ میں سے کہتا ہے 2,500 دے دو. 2,500 نکلنے سے لاکھ میں کمی کیا آتی؟ 100 میں سے 2.5 روپے مانگا. بنی اسرائیل سے 100 میں سے 10 مانگتا تھا. پھر یہ 100، یہ 1000، یہ لاکھ، یہ وہ ہے جو 1 سال فارغ پڑا رہے. سب کہتا تھا اس کی زکات بھی دے، استعمال ہو جائے تو ختم. تو بھائی اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں زکات دیں. اپنی عورتوں سے پوچھیں، ان کے پاس زیور ہوتا ہے زکات نہیں دیتی، اس کو تول کر باقاعدہ ہر سال قمری مہینے کے لحاظ سے زکات دینی چاہیے. کیونکہ جنوری فروری کے کیلنڈر سے 1 سال 36 سال کے بعد وہ کم پڑ جاتا ہے، اور قمری سال اس کے 36 ہوتے ہیں اور شمسی کے 35 ہوتے ہیں. لہذا قمری لحاظ سے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے زکات دینی چاہیے. اس سے ہی کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے مال کو پاک کرے گا. پاک مال اولاد کھائے گی، فرما بردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 گنا کر کے واپس کرے گا، اور آگے دینے کی کوئی انتہا کوئی نہیں. تو زکات کو رواج دیا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں. یہ سود ہے، اور سود والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. بھائیو اللہ سے لڑائی کرنا اتنے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اللہ سے لڑ پڑیں. ہندوستان سے تو لڑا نہیں جاتا، خوف چھایا ہوا ہے. تو اللہ سے لڑنے کا حوصلہ کیسے پیدا کر لیا؟ بھائیو اگر ہماری مجبوری ہے، لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، سیونگ سے نکالو، کرنٹ میں رکھواؤ تاکہ اللہ سے لڑائی بند ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود سود پہ قرضے دیتے ہیں. یہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں پر یہ بڑے ظالم ہیں،
ان سے بھیڑیا کم خون خار ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی اس بھیڑیے سے بھی زیادہ خون خار ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ رواج ختم کرو۔ لوگ انفرادی طور پہ بینک بنے بیٹھے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی ڈیر اسماعیل خان سے ایک لڑکا ہے، چپڑاسی بیچارہ، چپڑاسی بیچارے کی کیا تنخواہ، وہ تو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا۔ میرے پاس آیا، نہ میں اسے جانتا تھا، اللہ کی قسم نہ پہچانتا، صرف میں نے اس کی زبان پہ اعتبار کیا کہ مجھے وہ چہرے مورے سے بھی نہیں نظر آ رہا تھا کہ دھوکہ دے۔ کہا جی میں بڑی ضرورت سے آیا، میرے پتہ نہیں بھانجا بتایا کہ بھائی بتایا اس کو کینسر ہو گیا تھا، مجھے علاج کے لیے پیسہ چاہیے تھا، مجھے کسی مسلمان نے قرضہ نہیں۔ آخر وہاں سود خور ہیں جو سود پہ قرضے دیتے ہیں، میں نے ان سے پیسہ لیا، پتہ نہیں 10,000 کا کہ 15,000 کہا، وہ اب 40,000 بنا پڑا ہے، جبکہ میں 10-15,000 دے بھی چکا ہوں، میری جان ختم ہو رہی۔ آپ مجھے 40,000 دے دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مانوں۔ مجھے اتنا رونا آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن؟ تو بھائیو اللہ کے واسطے یہ بھی ایک زہر ہے جو پھیلا ہوا ہے کہ مالدار لوگ مجبور لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے۔ ہائے ہائے، مسلمان ہو اور سود خور ہو کوئی جوڑ نہیں۔ اسلام اور سخاوت کا جوڑ ہے، اسلام اور ظلم کا کوئی جوڑ نہیں۔ 3 جرم ایسے ہیں جن کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی گئی ہے۔ ایک کفر، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ ایک سود خور، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور کیا مطلب؟ ایمان والا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، چاہے سود خور ہو چاہے قاتل ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم فیہا خالدون؟ کہ ان کو سب سے شدید عذاب ہوگا، سب سے سخت عذاب ہوگا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکلیں گے۔ سود کھانے والا، قتل کرنے والا۔ تو رحم کھانا سیکھیں، دینا سیکھیں، دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ جس معاشرے میں سود پھیل جائے اور وہ مسلمان، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کبھی وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جہاں سود پھیلے، کبھی نحال نہیں ہو سکتا جہاں سود پھیلے۔ خیر یہ پتہ نہیں کہاں سے میرے، حالانکہ میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا گلا بھی بیٹھا، میں تھکا ہوا ہوں، میں نے یہ بات کبھی اس طرح کھول کے کی بھی نہیں، پتہ نہیں آج کیسے زبان پہ آ گئی، اللہ کی طرف سے سمجھ کر میں نے کہہ دی۔ بہرحال بھائیو، یہ ہمارے ہی امراض ہیں، ان سے بچ جاؤ، اللہ ہم سب کو بچائے تو کل اس کے ساری کمیاں اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا، اللهم إنا نشهدك كفى بك شهيدا وكفى بك شهيدا، اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، أنك أنت الله، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك تبعث من في القبور، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع آدھی رات میں تیرے دربار میں
ہاتھ اٹھائے ہوئے دست بدعا اکثریت نوجوان چند لمحے پہلے ہم نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے. تیری اپنی رحمت کے فیصلے ہیں، جو توبہ کرتا ہے تو سارے ہی معاف کرتا ہے. اللہ ہمارے اس توبہ پر ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری اس توبہ پر ہم سب کے جرم معاف کر دے. یا اللہ ہم نے جیسے اجتماعی توبہ کی ہے، ہم وفد بن کے، نمائندہ بن کے پوری امت کی طرف سے تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، تو پوری امت کی توبہ کو قبول کر لے، پوری امت کو معاف کر دے. یہ نادانی میں بہت کچھ تباہ کر بیٹھے، گنوا بیٹھے. یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے. میرے مولا تجھے بھی کھو دیا، دین سے بھی دور جا گرے، دنیا بھی نہ بنا سکے ہم تو، نہ دنیا میں کچھ پا سکے، نہ تیری محبت کو حاصل کر سکے. دونوں طرف سے ہم خسارے میں رہے. اے شہنشاہ کل، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جانا. یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جا. میرے مولا ہدایت کا فیصلہ کرتے ہوئے نہ تجھے کوئی دیر لگتی ہے، نہ تجھے کوئی دقت ہوتی ہے. میرے مولا ہمیں پتا ہے تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنایا. کہاں بت کا بیچنے والا، کہاں بتوں کا توڑنے والا، کہاں بت کو سجدہ کرنے والا، کہاں وجہت وجہی للذی کا اعلان کرنے والا. اے مالک کون و مکان، کافر ماں کافر باپ کے گود میں تو نے خلیل اللہ کو پروان چڑھایا. تیری یہ صفت ہدایت میرے مولا آج بھی موجود ہے. یا اللہ فرعون کے گھر میں فرعون کی باندی کو ہدایت دے کر تو نے دکھایا کہ فرعونی طاقتیں تیرے نظام ہدایت کو توڑ نہیں سکتی. یا اللہ فرعون کے پہلو میں اس کی بیوی کو آسیہ کو ہدایت دے کر تو نے دکھایا کہ بڑے سے بڑی طاغوتی طاقت تیرے ہدایت کے فیصلوں کو روک نہیں سکتی. اے مولا تجھے تیری اسی صفت ہدایت کا واسطہ. دیکھ میرے مولا تیرے بندے تڑپ گئے، تجھ سے بچھڑ کر برباد ہو گئے. یا اللہ ہم نے بڑے دکھ دیکھے ہیں تجھ سے دور ہو کر. معصوم بچہ جب ماں سے بچھڑتا ہے تو اس کو بے قراریاں ہی ہوتی ہیں. پھر اللہ وہ اٹھتا ہے روتا ہے، وہ بیٹھتا ہے روتا ہے، اما پکارتا ہے. یا اللہ ماں ادھر بے قرار، بچہ ادھر بے قرار. اے اللہ تو ہمارا محتاج نہیں، تو غنی ہے. تو نے اپنے پر خود ہماری محبت کو لازم کیا. تو نے ہمیں خود بتایا کہ تجھے اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، لامحدود درجے میں پیار ہے. اللہ ہم تجھ سے بچھڑے، بڑے دکھ دیکھے، بڑی بے قراریاں، بڑی بے چینیاں، بڑے اضطراب، اور نادانی ایسی ہے مولا کہ آج بھی تیری طرف لوٹنے کے ارادے نہیں، اور شیطان نے رکاوٹیں ایسی کھڑی کر دی ہیں کہ تجھ تک آنے کے راستے یوں لگتا ہے جیسے بند ہو چکے ہوں. یا اللہ اے مولا ہمیں اپنی پرانی محبت دے دے، وہ پرانی شناسائیاں زندہ کر دے. وہ دور جس میں کبھی تو ہمارا تھا، ہم تیرے تھے. یا اللہ راز و نیاز تھا، عجز و نیاز تھا، مناجات تھی، راتوں کا رونا تھا، تیری محبت میں تڑپنا تھا، تیرے سامنے سجدوں میں پڑھنا تھا، چھپ چھپ کے تجھے یاد کرنا تھا، تیرے قرآن کو یا اللہ اندھیروں میں پڑھنا تھا. یا اللہ وہ مبارک تعلق ہمیں دوبارہ دے دے. اے مولا مادی شہوتوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا. یا اللہ تو خود آ کے اس محفل کو پاک فرما، اس سارے نظام زندگی کو ہدایت سے بدل دے. اے اللہ یا اللہ 360 پتھروں کو پوجا کرنے والے ان پر تیری نظر کرم پڑی، وہ رضی اللہ عنہ بن گئے. یا اللہ ہم 360 کے پجاری نہیں، ہم تجھ وحدہ لا شریک کے پجاری ہیں، پر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبتیں اتر گئیں، ہم تجھ سے جدا ہو گئے. یا اللہ جیسے تو نے ہمیں ایمان بخشا ویسے ہی ہمیں اپنی محبت و معرفت دے دے، ہمیں اپنی محبت میں کامل کر دے. یا اللہ وہ محبت دے دے جو سارے وجود میں پھیل جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. تجھے یاد کر کے ہم تڑپیں، اپنی محبت کی حلاوت دے دے.
ہماری بے بسی دیکھ یا اللہ، ہم زندگی میں ایک سجدہ بھی تیری محبت کا نہ دے سکے، ایک رکعت نہ پڑھ سکے، ہم سے بڑا فقیر کون ہوگا مولا؟ اتنی زندگیاں گزر گئیں، ایک نماز بھی ایسی نصیب نہ ہوئی، یا اللہ یہ فقر ہمارا دور کر دے۔ ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں اور دین کے بھی فقیر ہیں، ہماری دنیا کا فقر بھی دور فرما، یا اللہ ہمارے دین کا فقر بھی دور فرما، اپنے غیب سے اپنا تعلق دے دے، غیب سے تعلق دے دے اللہ۔ پھر کے دیکھ لیا ہے، اس سے آگے ہم بننے کی ہم میں تو کوئی استعداد نہیں ہے، بڑی ٹکریں مار کے دیکھ لیا، اس سے آگے ہمارا بس نہیں ہے، اگلا تو کر دے یا اللہ، ہمیں ایسا تعلق دے دے جو غیروں سے یا اللہ ہمیں بیگانہ کر دے، ایسی نماز دے دے یا اللہ جو تیری یاد میں بھرپور ہو، سرشار ہو، ایسا ذکر دے دے جس کی مٹھاس ہم زبان پہ محسوس کریں یا اللہ۔ اپنے حبیب کی محبت بھی دے دے، ان کی اطاعت بھی دے دے، ان کی محبت بھی دل میں اتار دے، ان کی وفا کا ہم نے حق نہیں ادا کیا، اللہ تو انہیں ہماری طرف سے بہت عالی جزا عطا فرما، ہماری یا اللہ کوتاہیاں ان کے حق میں جو ہوئی وہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں ان کا پورا غلام بنا دے، ان کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ یہ سارا مجمع آیا بیٹھا ہے، ان سب سے راضی ہو جا، اس سارے بستی والوں سے راضی ہو جا، اس سارے علاقے والوں سے راضی ہو جا، اس پورے ملک سے راضی ہو جا، ہمارا بھی نصیب پھیر، اس دیش کا بھی نصیب پھیر مولا، ایمان کی ہوا چلا اس ملک میں یا اللہ، سب سے زیادہ تیری راہ میں پھرنے والے ہیں، ہمارے درختوں کو لہلہا دے، ہمارے نالوں کو عافیت کے پانی سے بھر دے، ہماری ندیوں کو، ہمارے چشموں کو اثر نو جاری کر دے یا اللہ۔ کوئی ہے بھی تو نہیں جو تیرے سوا دینے والا ہو، یہی گندے بندے آ کے مانگ رہے ہیں، کہاں سے لائیں وہ لوگ جن کے ہاتھ واپس آنے سے پہلے تو بادل بھیج دیا کرتا تھا، کہاں سے لائیں وہ لوگ جن کے ہاتھ اٹھنے پر بے قرار ہو کر پانی برستا تھا، کوئی نہیں رہے مولا، یہی ہیں گرے پڑے ٹوٹے پھوٹے تیرے دربار میں اپنی بے بسی لائے بیٹھے ہیں، راستے خشک ہو گئے، نالے خشک ہو گئے، چشمے خشک ہو گئے، ندیاں خشک ہو گئیں، پہاڑوں پہ برف اترنا ختم ہو گئی، اللہ کرم کر دینا، مہربانی کر دینا یا اللہ۔ یہ ہواؤں کا رخ بدلا ہے، بادل بھی لے آ، بارشیں بھی لے آ، بادل بھی لے آ، بارشیں بھی لے آ، ندیاں بھی بھر دے، نالے بھی بھر دے، دریا بھی بھر دے، ڈیم بھی بھر دے، عافیت کے ساتھ، طوفان نہ ہو، طوفان نہ ہو، غضب نہ ہو، تیری ناراضگی نہ ہو یا اللہ، رحم کرم عافیت کا پانی ہو، اپنے غیر سے اس کی شکلیں پیدا فرما، اپنے غیر سے اس کی شکلیں پیدا فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔